اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وان اللہ علی نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دفاع کرے گا جو ایمان لے آئے ہیں۔ یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ کسی دغا باز ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے دفاع میں لڑیں، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ان کو فتح دلانے پر پوری طرح قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں صرف اتنی بات پر اپنے گھروں سے ناحق نکالا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے گروہ کے شر کو دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں اور کلیسا اور عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے سب مسمار کر دی جاتی، اور اللہ تعالیٰ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کریں گے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا، بڑے اقتدار والا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ہم انہیں زمین پہ اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور لوگوں کو نیکی کی تاکید کریں اور برائی سے روکیں، اور تمام کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہے۔ سورہ حج کی 38 نمبر سے 41 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ 38 نمبر سے لے کر 41 نمبر تک کی ان چاروں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 4 مضمون کو بیان کیا ہے۔ 4 آیتیں پڑھی گئی ہیں اور چاروں میں اللہ تعالیٰ نے 4 مضامین کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی آیت کریمہ جو 38 نمبر کی پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کفار کی مذمت بیان کی ہے جنہوں نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روکا تھا۔ جیسا کہ پیچھے یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 کی تعداد میں مدینے سے مکہ عمرہ کرنے کے ارادے سے آ رہے تھے۔ حدیبیہ مقام پر کفار نے روکا اور یہ کہا کہ اس سال آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر دب کر جھک کر کفار سے صلح کر لی اور عمرہ ادا نہیں کیا، بغیر عمرہ ادا کیے واپس تشریف لے آئے۔ دوسرے سال 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمرے کی قضا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو اس بات کی خوشخبری سنائی ہے کہ یہ کافر لوگ جنہوں نے مکہ آنے سے روکا اور خانہ کعبہ کی زیارت کرنے سے روکا، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ یہ لوگ مغلوب ہوں گے، شکست سے دوچار ہوں گے۔ ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ 2 سال کے بعد 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی اور 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مکہ فتح کرا دیا۔ 2 سال کے عرصے میں ہی مسلمان غالب ہو کر، فاتح بن کر مدینے سے مکہ تشریف لائے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا کیا۔ یہ تو پہلی آیت کریمہ کا خلاصہ بیان کیا گیا۔ دوسری آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے، دوسری آیت کریمہ 39 نمبر کی، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی فرضیت کا حکم دیا ہے۔ اس سے پہلے تقریباً 70 آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کرنے سے منع کیا۔ مسلمانوں کو مکی زندگی میں جہاد کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ مسلمان 13 سال تک مکے میں رہے۔ ایمان قبول کرنے کے بعد کفار نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے، ہر قسم کی زیادتی، زور، زبردستی مسلمانوں کے ساتھ کی گئی۔
مسلمانوں کو آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا، لٹا کر کے سینے پر پتھر کی چٹان رکھ دی گئی اور گرم گرم ریت پر ان کو لٹا کر کے گرم بڑی چٹان رکھ دی گئی۔ 13 سالوں تک مسلمانوں کو ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا رہا، اور مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے عرض کرتے رہے، یا رسول اللہ ہم لوگوں کو بھی جہاد کی اجازت دیجئے، کفار سے مقابلہ کریں ہم۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکے رکھا۔ 13 سالوں تک مسلمان ظلم و زیادتی کی چکی میں پیستے رہے۔ 13 سالوں کے بعد جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو مدینہ جاتے وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا، اللہ تعالیٰ کی بات پر ان کو کتنا یقین تھا کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جانے لگے تو ابو بکر صدیق کی زبان پر یہ جملہ تھا کہ وہ قوم، وہ لوگ اب ہلاک اور برباد ہو جائیں گے جنہوں نے اپنے نبی کو اپنے ملک سے بے وطن کیا، جنہوں نے نبی کو وطن سے بے وطن کیا اور ہجرت کرنے پر مجبور کیا، اب وہ قوم اور وہ لوگ اب ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ جیسے ہی مسلمان مدینہ تشریف لے گئے، مدینہ جاتے ہی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سورہ حج کی 39 نمبر کی آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اس آیت کریمہ کا اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اب آپ کو جہاد کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اس سے پہلے تو آپ کو منع کیا گیا، لیکن اب برداشت کرنے کی حد ہو گئی۔ اب آپ کافروں کے ساتھ جہاد کیجئے، تیاری کیجئے اور کفار کے ساتھ مقابلہ کیجئے، کیونکہ اب یہ کفار ناسور بن گئے، اور ظاہر بات ہے جب آدمی کے جسم کے اندر کوئی پھوڑا ناسور بن جائے تو اس پھوڑے کو نشتر مار کر کے نکالنا پڑتا ہے، ورنہ پورے جسم کو وہ ناسور، وہ پھوڑا جو ہے متاثر کر کے آدمی کو ہلاک اور برباد کر سکتا ہے، تو اس پھوڑے کو نکال دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ کفار بھی مسلمانوں کے ایمان کے لیے ناسور بن گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اب آپ کو جہاد کی اجازت دی جاتی ہے، اب آپ کافروں سے مقابلہ کیجئے، قتال کیجئے، جنگ و جدال کیجئے، اور جنگ و جدال کرنے کی وجہ بیان کی گئی۔ آگے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان کی، جہاد کرنے کی کیوں اجازت دی گئی۔ اچھا ایک بات اور یہاں پہ بتا دوں، جہاد کرنے کی فرضیت صرف اسلام میں نہیں ہے، جہاد کرنے کی اجازت صرف اسلام نے نہیں دیا، بلکہ جتنے بھی مذاہب دنیا کے اندر آئے تمام مذاہب کے اندر جہاد کرنے کی اجازت تھی۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، فرعون سے مقابلہ کیا، قوم عمالقہ سے مقابلہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، انہوں نے یہودیوں سے مقابلہ کیا۔ اسی طریقے سے آپ حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھیے، قوم جبارین سے مقابلہ کیا۔ تمام نبیوں کی شریعت میں جہاد کرنے کی اجازت تھی، یہ کوئی نیا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا۔ جیسا کہ کافر لوگ جہاد پر اعتراض کرتے کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ طاقت کے بلبوتے پر پھیلا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ جہاد کرنا صرف اسلام کے اندر نہیں بلکہ جتنے بھی مذاہب آئے تمام مذاہب کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے کی اجازت دی تھی، اور اس جہاد کی وجہ بتائی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس جہاد کی وجہ بتائی۔ کیا وجہ بتائی؟ کہ جتنے بھی عبادت خانے تھے، جتنی بھی عبادت گاہیں تھیں، صومعہ ہو، کلیسا ہو، گرجا گھر ہو، یا عیسائیوں کا کوئی عبادت خانہ ہو، یہودیوں کی کوئی عبادت گاہیں ہوں، جتنی عبادت گاہیں تھیں، اگر جہاد کی اجازت نہ ہوتی تو اس زمانے کے کفار اور اس زمانے کے دشمن لوگ عبادت گاہوں کو ختم کر دیتے، منہدم کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے، ان عبادت گاہوں کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں سے ہر زمانے میں جہاد کرنے کا حکم دیا، جہاد کرنے کی اجازت دی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون سے اس لیے مقابلہ کرنے کی اجازت دی کہ فرعون اس زمانے کے مسلمانوں کو عبادت گاہوں میں عبادت کرنے سے روکتا تھا، اس کے خلاف جہاد کیا گیا، اس کے خلاف لڑائی کی گئی۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کے خلاف جہاد کیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہودی لوگ عیسائیوں کی عبادت گاہوں کو منہدم کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو وجہ بتائی تھی کہ تم اس لیے جہاد کرو کہ تمہاری عبادت گاہیں محفوظ رہیں،
تو ہم جہاد نہیں کر رہے ہیں تو ہماری عبادت گاہیں بھی محفوظ نہیں ہیں، کافروں کے نشانوں پر ہماری عبادت گاہیں ہیں۔ آخری آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے، مختصر اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ آخری آیت کریمہ میں 41 نمبر کی جو آیت پڑھی گئی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خلفائے راشدین کے مدح و ثنا بیان کی ہے۔ خلفائے راشدین 4 ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ 4 خلفاء ہیں جس کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ جب مدینہ مسلمان گئے مکے سے تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ مدینہ جب گئے تو مدینے میں جانے کے بعد آیت کریمہ نازل ہوئی۔ خلفائے راشدین کا زمانہ نہیں آیا، خلفائے راشدین کا دور نہیں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندہ ہیں، اسی وقت میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور خلفائے راشدین کی اس کے اندر پیشن گوئی کی گئی ہے کہ جب خلفائے راشدین دنیا کے حکمراں ہوں گے، تخت و تاج کے مالک ہوں گے، اقتدار اور حکومت ان کے ہاتھ میں آئے گی تو وہ 4 کام کریں گے۔ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف نہیں لے گئے بلکہ دنیا کے اندر موجود ہیں۔ ہمارے نبی کی زندگی میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے بطور پیشن گوئی یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ جب ان کا زمانہ آئے گا، ابوبکر صدیق کا زمانہ آئے گا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آئے گا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آئے گا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آئے گا، تو وہ خلفائے راشدین 4 کام کریں گے۔ 4 کاموں کی نشاندہی کی گئی ہے کہ وہ 4 کام انجام دیں گے۔ کیا کریں گے؟ سب سے پہلا کام اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کریں گے، دوسروں کو نماز قائم کروائیں گے۔ یہ ان کے تخت و تاج اور حکومت و تاج کے مالک جب بنیں گے تو یہ کام کریں گے۔ سب سے پہلا کام نماز کو قائم کریں گے، نماز قائم کروائیں گے۔ اور دوسرا کام ایتاء زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کو ادا کریں گے اور زکوٰۃ دوسروں کو ادا کروائیں گے۔ تیسرا کام امر بالمعروف، یعنی نیکیوں کا حکم کریں گے، اور چوتھا کام برائیوں سے روکیں گے۔ یہ 4 کام خلفائے راشدین اپنے دور حکومت میں یہ 4 کام انجام دیں گے: اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی خلفائے راشدین کے بارے میں، کہ جب خلفائے راشدین حکومت اور اقتدار کے مالک ہوں گے اور دنیا کے جب منصب پر، حکومت کے منصب پر جب فائز ہوں گے تو یہ 4 کام اور 4 فرائض انجام دیں گے۔ تو اس طریقے سے جو 4 آیتیں پڑھی گئیں آپ کے سامنے، ان 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 4 مضامین کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلا مضمون تو یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کے بارے میں کہا کہ وہ ذلیل و خوار ہوں گے، ناکام اور نامراد ہوں گے۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی کہ اب کافروں سے جہاد کرو، اب تمہاری طاقت بڑھ گئی، تمہاری تعداد بڑھ گئی، مکے میں تم مظلوم تھے، تنگ دست تھے، تعداد تمہاری کم تھی، اب تمہاری تعداد بڑھ گئی، اب کافروں سے لڑو، اب ڈرو مت، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسرا مضمون یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کی فرضیت اس لیے قرار دی اور جہاد کو مشروع اس لیے قرار دیا تاکہ عبادت گاہیں محفوظ رہ سکے، مساجد محفوظ رہ سکے۔ اور چوتھا مضمون اللہ تعالیٰ نے خلفائے راشدین کی تعریف اور توصیف میں بیان کی کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو حکومت اور اقتدار، منصب، عہدہ جب عطا فرمائیں گے یہ 4 کام وہ انجام دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔